دیں گے اور انہوں نے جو اپنا سارا پروسیس بنانا ہے وہ بھی بنا کے تیار کر دیا ہے. تو یہ ساری جو رکاوٹیں پہلے تھیں اوورسیز پاکستانیز کو یہاں پہ کہیں انویسٹمنٹ کرنے کی ہاؤسنگ میں، اس کو باری باری ہم نے ایک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے رستہ نکالا ہے. آج اس کا افتتاح ہے پی ایم صاحب. مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتانے میں کہ اس ایونٹ کے بعد ایک بینک ایک اپنا کسٹمر یہاں لائے گا اور میں وٹنس کروں گا جو پہلی ٹرانزیکشن آج اس میں $1 ملین کی ایک اوورسیز پاکستانی آج ایکسیکیوٹ کرے گا. وہ پروف آف کانسیپٹ ہوگا کہ آج یہ شروع بھی ہو گیا. اس میں یہ جو ہم نے راستہ نکالا، میں دو لوگوں کا خاص شکر گزار ہوں کیونکہ یہ مشکل چیزیں تھیں ریل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشنز کو ڈیجیٹائز کرنا. ایک ہمارے اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سلیم اللہ صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرا میزان بینک کے پریزیڈنٹ عرفان صاحب. ان دونوں کی ہم نے ایک کمیٹی بنائی، ان دونوں کو ٹاسک دی کہ آپ اس پہ بریفڈ ہوں اور لوگوں کے سوالات کا جواب دیں. اسٹیٹ بینک سے جو چاہیے ہوگا ہم ان کو فراہم کریں گے. دوسرا، آج ہمارے ساتھ پی ایم صاحب ریل اسٹیٹ سیکٹر سے بڑے بڑے اہم پرسنالٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے خود پروجیکٹس ہیں یا ان کی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ یہ خرید و فروخت ہوتی ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اب اس کو چلائیں، اس کو ایڈورٹائز کریں، اس کا پورا اس کو مارکیٹ کریں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کی پروجیکٹس بک رہے ہیں. لیکن آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ اور لوگ اس کی ایڈورٹائزنگ کریں، آپ آگے بڑھیں. ہم نے جو فریم ورک بنانا تھا وہ اب بنا دیا ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب، بینکس جنہوں نے جس طرح $2 بلین تک یہ لے آئے، میری ان سے گزارش ہے کہ اسی جذبے سے روشن اپنا گھر کو بھی اسی طرح آگے لے کے چلیں جس طرح وہ ابھی تک 1 سال کی ختم ہونے سے پہلے ہی $2 بلین اس میں لے آئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، اب آپ کو ہم ایک مختصر سا ٹی وی سی دکھائیں گے جو آج سے لانچ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک ٹیسٹیمونیل دکھائیں گے ایک اوورسیز پاکستانی کا جس نے خود کہا کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں کہ یہ اسکیم آج لانچ ہو رہی ہے. ان دونوں چیزوں میں میں شکر گزار ہوں فیصل بینک کا جنہوں نے ٹی وی سی پہ بہت محنت کی، سارے بینکس نے کی لیکن خاص کر فیصل بینک نے، اور میزان بینک کا کہ جنہوں نے اس کسٹمر کو لائے جو خود اپنا ٹیسٹیمونیل دینا چاہتا ہے. شکریہ فیصل. دنیا بھر میں ہر بیرون ملک پاکستانی کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ ایک دن اپنے وطن میں اپنا گھر بنا سکے. آخر ایک گھر کیسے بنتا ہے؟ مٹی سے؟ پتھر سے؟ نہیں، ماں ہمیشہ کہتی تھی گھر گھر والوں سے بنتا ہے، محنت سے، محبت سے، قربانی سے. لگن سے اور بڑوں کی دعاؤں سے. میرے ساتھ بھی میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ساتھ ہی روشن اپنا گھر کی خاص سہولت ہے. بیرون ملک پاکستانی اب دنیا بھر میں کہیں سے بھی اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں اپنا گھر خرید یا پرکشش ریٹس پر فائنینس کروا سکتے ہیں. اپنی پسندیدہ پراپرٹی خود سلیکٹ کریں یا بینکوں کے پری اپروو پروجیکٹس میں سے چنیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا لگایا ہوا سرمایہ جب چاہیں واپس لے جائیں. روشن اپنا گھر سے آپ بھی اپنوں کے لیے اپنا گھر اپنائیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ مزید معلومات کے لیے آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. رہ کر بھی پاس. جی، فیصل بینک کا بہت بہت شکریہ. اور اس میں خاص طور پہ ریسرچ کے بعد جو ٹارگٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نور عابد صاحب ہیں. جی اچھا، پہلے سے میں بتا رہا تھا کہ فیصل بینک. السلام علیکم. نور عابد صاحب کو میں بحرین سے نور عابد بول رہا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. میں نے پچھلے سال سب سے پہلا نیا پاکستان اسلامک سرٹیفکیٹ خریدا تھا اور آج پتہ چلا ہے کہ نیا اپنا روشن گھر پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے. بہت بڑی دیرینہ اور دلی آرزو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی آپ پوری کر رہے ہیں. اس سے
پہلے RDA اور اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس لانچ کر کے آپ نے پاکستان کو ایک بہترین انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بنا دیا تھا، اور اب اپنا روشن گھر لانچ کر کے ایک اور بہترین سرمایہ کاری کا موقع دے رہے ہیں، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے زیادہ پاکستانی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے چھت بنائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی۔ تو میں اس کے لیے حکومت پاکستان کا اور اسٹیٹ بینک کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی اسکیم انہوں نے الحمدللہ لانچ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، ان کا نام ہے نور عابد صاحب۔ یہ پہلے انویسٹر ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کیا، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں بات کر رہا تھا ٹی وی کمرشل کی، تو فیصل بینک نے اس پہ زبردست طریقے سے ٹارگٹ آڈینس پہ ریسرچ کر کے اس حوالے سے اس کو بنایا، اور ہمایوں سعید جو ہمارے پاکستان کے ایک لیڈنگ سپر سٹار ایکٹر ہیں، انہوں نے اس میں ایز برانڈ ایمبیسڈر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، اب میں درخواست کروں گا فیڈرل منسٹر فار فائنانس شوکت ترین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شوکت ترین صاحب بھی کمال کام کر رہے ہیں، آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز اور انوویشنز لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ سب کی پرزور استقبال میں تشریف لاتے ہیں شوکت ترین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر صاحب اور معزز گیسٹ، السلام علیکم۔ پرائم منسٹر صاحب، مجھے یاد ہے 2009 میں جب ہمارے پر بہت پریشر تھا کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اور دنیا ایک فائنینشیل کرائسس میں تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ پاکستانیز جو ہیں اوورسیز، ان کو ٹیپ کیا جائے۔ تو ایک PRI پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو نے لانچ کیا، اور اس کے تین سیڑھیاں تھیں۔ پہلی سیڑھی تھی کہ ہم جا کے جو ورکرز ہیں ان کو ٹیپ کریں، کیونکہ اس وقت زیادہ تر وہ پیسے ہنڈی سے بیچتے تھے۔ $6.5 بلین ہماری ریمیٹنس تھی، تو ہمارا خیال تھا اس میں کافی دم ہے، اور آج آپ نے دیکھا وہی 6.5 بلین جو ہے 29 بلین پہ پہنچ گیا۔ اس کی دوسری سیڑھی تھی، اور یہ ورکرز تھے، یہ وہ لوگ تھے جو پیسے بھیجتے تھے سبسسٹنس کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ دوسری سیڑھی اس کی تھی جو پروفیشنلز ہیں باہر بیٹھے، اور وہ پروفیشنل جو ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں پیسے نہیں، وہ انویسٹ باہر ہی کرتے تھے۔ تو یہ جب ہمارا کووڈ ہوا تو اس میں جو تھنک ٹینک بنا، تو اس نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے، اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جب کام شروع کیا، تو اسٹیٹ بینک نے یوزلی ہوتا ہے کہ اچھا جی کر لیں گے، ہو جائے گا، بٹ اسٹیٹ بینک کی گورنر نے لیڈرشپ دکھائی۔ ناٹ اونلی کہ وہ لے کے چلے اس کو، بٹ ایک قسم سے لے کے دوڑ پڑے، اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا، بیکاز اس میں بہت ہی چیلنجز تھے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا ٹیکنالوجی کا، کیونکہ آپ دنیا میں سے کسی جگہ بھی آپ نے کر کے آپ نے بیسکلی الیکٹرانکلی اکاؤنٹ کھول دینا ہے، اور وہ جس بینک میں آپ چاہیں ادھر چلے جائیں گے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم ایک بینک کا جو ٹیکنالوجی سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ آپ سارے بینکس کو اکٹھا لائیں اور ایک چھت کے نیچے لائیں۔ بڑے بڑے ڈیسیژن لینے پڑے، اور بڑے بڑے ڈیسیژن لیے گئے۔ تو اس کی اسٹیٹ بینک کی جو ڈیڈیکیشن ہے، آئی جسٹ سلوٹ ٹو دی اسٹیٹ بینک اینڈ اسپیشلی دی گورنر۔ He has worked day and night۔ اچھا، اب دیکھیں نا کہ اس میں ہوا کیا ہے۔ اب ہم نے صرف سال کے اندر ہی، آپ دیکھیں اس سے بھی کم، ابھی تو اگست کے بیچ میں $2 بلین ہم لے کے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو پروڈکٹس اس میں ڈالے گئے ہیں، اگر ویسے سمپل ونیلا پروڈکٹس آتے تو یہ آتے رہتے، لیکن ہم نے جو پیسے آئے ہیں، یہ پروفیشنلز ہیں، ان کے پیسے ہولڈ بھی کرنے ہیں، ہم نے اپنے پاس رکھنے بھی ہیں۔ رکھنے میں انہوں نے پہلے سرٹیفکیٹس ہمارے جو حکومت دیتی ہے وہ ایشو کیے، بٹ اس کے بعد انہوں نے اب اور پہلے کار انہوں نے اپنا کار کی، اور اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی پرائم منسٹر میرے سے بات کر رہے تھے، یہ گیم چینجر ہوگا،
یہ گیم چینجر اس لیے ہے کہ سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے نا کبھی تو ہم نے واپس پاکستان آنا ہے. اگر پاکستان نہیں بھی آنا تو ہم نے ایک گھر تو پاکستان میں رکھنا ہے. تو وہ چاہیں گے کہ اس کو, اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت ورکرز بھی ہیں نا جو وہاں بیٹھ کے آپ کو پیسے بھیجتے ہیں, وہ بینکوں کو یوز کر کے لونز لے کے اپنے گھر بنانا شروع کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 29 بلین جو ہے یہ پروٹیکٹڈ ہو جائے گا آپ کے لیے. ابھی ہمیں ڈر ہے کہ یہ 29 بلین کہیں نیچے تو نہیں چلا جائے گا. یہ پروٹیکشن کا بھی یہ ایک ڈیفینسو میکنزم بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ اس میں اور زیادہ بھی آئے گا, بیکاز وہ انہوں نے اگر لون لے لیے یہاں گھر بنانا شروع کر دیے تو وہ ہر مہینے ایک انسٹالمنٹ بھیجا کریں گے جو بینکس کو جایا کرے گی. سو دیٹ بیکمز آر انشورنس. سو دس از ایبسولوٹلی اے گیم چینجر. دوسری آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جس طرح گورنر صاحب نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ والے جو ہیں وہ اس میں تعاون کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ لائیں گے. لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا. اس سے یہ ہے کہ آپ میسو قسم کی ریئل اسٹیٹ کے بیچ میں آپ کی باہر سے بھی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی جو سیکیور بھی ہوگی, اور ظاہر ہے یہ ہمیں ڈالرز کی بھی ضرورت ہے. سو آئی تھنک کہ دس از an absolute, winner. My own sense is کہ اس میں گورنر صاحب کے ساتھ بھی کئی دفعہ بیٹھتا ہوں کہ ابھی ہم کیونکہ یہ بگ ٹکٹ آئٹمز ہیں تو ہمیں جا کے تھوڑی سی ہم نے پل اسٹریٹجی کی ہوئی ہے جس میں ہم نے ایڈورٹائز کر کے ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور ہمیں تھوڑی سی آن دی گراؤنڈ پش اسٹریٹجی کرنی پڑے گی. یو اے ای کے بیچ میں پش اسٹریٹجی ہو رہی ہے, اس کے بڑے ہی اچھے ہمارے ریزلٹس آ رہے ہیں. اب یہی چیز ہمیں جا کے سعودی عربیہ میں, یورپ میں اور امریکہ میں کرنی پڑے گی ساری پروڈکٹس کے لیے. ان کا جو ٹارگٹ ہے تو وہ تو میرے خیال میں تھا کہ اس سال میں 2.5 سے 3 بلین لے کے آئیں گے. 2.5 سے I think it's going to be a multiple of that. I think the way they are basically going, the strategy hai, we are here, Mr. Governor, and the Minister of Finance to support you and to support Pakistan. And well done, and thank you very much. اوورسیز کی طرف سے بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں, خاص طور پہ جب سے پرائم منسٹر صاحب آپ لائیو انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون پر, تو اوورسیز بھیجتے ہیں کہ پراپرٹی کے جو مسئلے ہیں, پلاٹ لیتے ہیں, قبضہ ہوتا ہے, یہ اتنا زبردست ان کے لیے ایک حل آیا ہے مسئلے کا کہ اس کے تھرو جب وہ لیں گے تو سیکیور انویسٹمنٹ ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. میں پرائم منسٹر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے. ایوارڈز ہیں 3. شوکت ترین صاحب آپ بھی پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیے, اور رضا باقر صاحب آپ بھی. سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب, جو $1 بلین سے لے کے $2 بلین کا جو سفر ہے اس میں جو ٹاپ 3 پرفارمنگ بینکس ہیں ان میں نمبر 3 پہ ہے جی بینک الفلاح. عاطف باجوہ صاحب آپ کائنڈلی تشریف لائیے. جی, تو بینک الفلاح $1 بلین کے بعد سے لے کے $2 بلین تک کا جو سفر تھا اس میں تیسرے نمبر پہ بینک الفلاح ہیں عاطف باجوہ صاحب. دوسرے نمبر پر جو بینک ہے وہ HBL ہے, HBL پاکستان, اور میں درخواست کروں گا محمد اورنگزیب خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں. HBL ایٹ نمبر 2, محمد اورنگزیب خان صاحب HBL ایٹ نمبر 2. اور نمبر 1 بینک جو ہے پرفارمنگ اس جرنی میں $1 بلین سے $2 بلین میں, میزان بینک, عرفان صدیقی صاحب تشریف لائیں گے. عرفان صدیقی صاحب, ان کے بینک میزان بینک نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی. خواتین و حضرات, اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے صرف ایک ایڈ تو بڑا زبردست تھا, لیکن میں ایڈ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ینگ کپل ہے اور وہ جو آدمی ہے اس نے تو جیکٹ سوٹ اور انگریزی کپڑے پہنے ہیں, اور وہ جو بوڑھے دکھائے انہوں نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے.
اب پتہ نہیں اسی کیا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آج خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں رضا باقر، اس لیے کہ یہاں جتنے آپ سب بیٹھے ہیں سب سے زیادہ میں اوورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں، اور وہ اس لیے میری کرکٹنگ کے دنوں سے میرا بہت انٹریکشن تھا اوورسیز پاکستانی سے، اور میں نے اوورسیز پاکستانیز کو گرو کرتے دیکھا ہے. پہلے انگلینڈ میں 50 سال پہلے کتنے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کمیونٹی گرو کی، اور اسی طرح امریکہ میں اور آسٹریلیا جدھر بھی میں دنیا میں گیا ہوں. تو اوورسیز پاکستانیز مجھے کبھی پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی اور جب سے 25 سال سے پالیٹکس میں ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اور ہم نے بدقسمتی سے اس ایسٹ کو بالکل جس طرح باقی ہمارے ایسٹس ہیں پاکستان میں جو ہم نے ان کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کیا، لیکن سب سے کم ہم نے اوورسیز پاکستانیز کا فائدہ اٹھایا. صرف ریمیٹنسز آ جاتی ہیں، وہ ورکرز ریمیٹنسز ہیں، وہ ان کو ویسے بھی بھیجنی پڑتی ہیں اپنی فیملیز کو سسٹین کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہم نے ریمیٹنسز ریکارڈ ہمارے دور میں آئی ہیں. لیکن یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو اصل میں ان کے پاس پیسہ ہے، جو ان کے پاس ایک اندازے کے مطابق جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنا یہ 90 لاکھ پاکستانیوں کا باہر جی ڈی پی ہے، اتنا ہی پیسہ ان کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے. اب ہماری پوری کوشش تھی میری جب گورنمنٹ بنی کہ ہم کیسے اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں، اور ریمیٹنسز کو ہم نے انسینٹیوائز کیا اور اس میں ریزلٹس آئے. لیکن جو اصل انویسٹمنٹ آنی تھی، جو ہم سمجھتے تھے انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور جو ان کا جو ان کی ٹیکنیکل سکلز ہیں، جو یہ پروفیشنلز ہیں جو ہر قسم کے شعبے میں کمپیٹ کر کے آؤٹسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے انوائٹ کرنا تھا پاکستان میں. بدقسمتی سے ہم وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکے جس سے ہماری بیسٹ برینز پاکستان میں آ سکے. ہمارا جو سسٹم ہے اس کو آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں، اور کوئی بھی سسٹم جس میں غلط پریکٹسز چلی جائیں اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک دم آ کے آپ چینج کر سکیں. لیکن وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو ٹاپ پروفیشنلز جن کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں، ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں اور ان کے لیے ان کو انسینٹیوائز کریں. وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں. تو ہم جو ان کا ہم فائدہ پروفیشنلز کا اٹھا سکتے تھے، بدقسمتی سے وہ ابھی تک ہم پوری طرح اٹھا نہیں سکے کیونکہ وہ سسٹم ہمارا ریسیپٹیو نہیں ہے. جو دوسری چیز ہے کہ وہ انویسٹ کریں آ کے پاکستان میں. انویسٹمنٹ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے. جب ایک سسٹم کرپٹ ہے تو وہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ان ملکوں کے اندر جدھر کرپشن نہیں ہے اور وہاں عادی ہو جاتے ہیں، کرپشن فری سوسائٹیز میں جب وہ عادی ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے اندر وہ پھر کرپٹ نظام میں کام نہیں کر سکتے، اور ان کی بڑی رکاوٹ ہے. اور میں نے اوور دی ایئرز بڑے پاکستانیوں کو ملا جنہوں نے کوشش کی پاکستان میں بزنس کرنے کی اور آخر میں ہاتھ کھڑے کر کے واپس چلے گئے. تو یہ جو دوسرا چیلنج ہے ہمارا کہ کس طرح ہم نے ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں، کیسے یہ اس سسٹم میں وہ سسٹم میں ان کے لیے سیف گارڈز ہوں جو انفارچونیٹلی ایک کرپٹ سسٹم میں وہ چل نہیں سکتے. وہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اب تک جو ایز آف ڈوئنگ بزنس، اصل میں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی ہے، اس کے اندر ابھی کافی امپروومنٹ ہے. اور ابھی کووڈ کی وجہ سے ابھی تک ورلڈ بینک نے اسیسمنٹ نہیں کی، لیکن میرے خیال میں پہلے سال میں 28 نمبر ہم اوپر گئے تھے. میرے خیال میں جو ابھی ہم نے امپروومنٹس کیے اور انشاءاللہ ہمارا نمبر اوپر چلا جائے گا. تو وہ بھی ان کے لیے اپرچونٹیز ہم انویسٹمنٹ کے لیے یہ ملک ریسیپٹیو ہوتا جائے گا. اور اب آ گیا کہ جو سب سے ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے، پیسے بناتا ہے، مزدور بھی ہو لیکن بزنسز بھی ہیں، ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے. اور اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمز ہیں.
سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو قبضے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے بیچارے اپنا کوئی مشکل سے پیسہ بنا کے، اور بڑے لوگوں نے مجھے اس کے اوپر یہ پچھلے 25 سال میں بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے محنت کر کے ایک پلاٹ لیا اور تھوڑے سالوں کے بعد پتہ چلا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا، اور پھر وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے اور نہیں کر سکتے، اور اینڈ میں وہ پھر جو قبضہ کرتا ہے اس کو سستا پیسے پہ اس سے پھر لے کے تو سیٹل کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کے اوپر ہی کیس ہو جاتے ہیں، اپنا پلاٹ کا قبضہ ہوتا ہے اور اپنے اوپر ہی کیس ہو جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک ریکٹ بنا ہوا ہے پاکستان میں قبضہ گروپ کا۔ ان کے اوپر تو ہم جہاد کر رہے ہیں نا اس وقت، قبضہ گروپ کے اوپر پوری طرح جو میری گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو ہمارے صوبے ہیں، کیونکہ پروونشل سبجیکٹس بھی ہیں یہ، اس کے اوپر تو ہم پورا زور لگا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا جو آپ نے آج انٹروڈیوس کیا ہے اپنا روشن اپنا گھر، یہ وہ چیز ہے جو کہ پہلی دفعہ اب اوورسیز پاکستانیز کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ بینکس گارنٹی کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں پلاٹ لے رہا ہوں اس کے پیچھے گارنٹی ہے، اور یہ مجھے خوف نہیں ہوگا کہ یہ کوئی، کیونکہ یہ بھی بڑی سکیمز بن جاتی ہیں، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز فیک پلاٹس، زیادہ پلاٹس بیچ دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑے سکیمز ہیں پاکستان میں۔ تو کم از کم اب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گارنٹی ہے، اور پھر وہ بینک سے قرضے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے۔ اور میرے خیال میں یہ ایک واقعی جس طرح بات کی گئی گیم چینجر ہے، کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے، جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈالرز کی، کیونکہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو ہمیں یہ جو گیپ ہے بیچ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، وہ صرف ایک ہی طرح شارٹ ٹرم میں ہم فل کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز وہ شرکت کریں، یہ جس طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور یہ پھر اس طرح یہ جو اپنا گھر ہے، ان سکیمز میں اگر وہ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہماری اکانومی اٹھ رہی ہے، امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں انسٹنٹلی ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ اور کون کون سے طریقے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کر سکیں، جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، کیسے ہم ان کو کانفیڈنس دے کے اپنے ملک میں ان کے ڈالرز اٹریکٹ کر سکیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان روشن اپنا گھر اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور رضا باقر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ سمندر پار پاکستانی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور ماضی میں اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود پر کسی بھی حکومت نے توجہ نہیں دی۔ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری میں سب سے بڑی رکاوٹ کرپشن ہے، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ قبضہ مافیا کے خلاف بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ روشن اپنا گھر اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کرنے میں مدد فراہم ہوگی۔ وہ اسلام آباد میں روشن اپنا گھر اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی، اور اس اسکیم کے حوالے سے خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، اور بیرون ملک مقیم پاکستانی اس اسکیم کے تحت ملک میں سرمایہ کاری کر سکیں گے، اپنے گھر کا خواب پورا کر سکیں گے، جس کے لیے حکومت کوشاں ہے، اور اقدام بیرون ملک سے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں، اور سسٹم میں بہتری کے لیے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کے تحفظ بھی فراہم کریں گے، اور تحفظ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے اس ضمن میں کوئی اقدامات نہیں کیے، اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی